الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور کی بارگاہ میں محبت سے ادب سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ ربیع الثانی کے اس دوسرے جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ آج 8 ربیع الثانی ہے اور 11 ربیع الثانی کو ہر سال حضرت سیدنا محی الدین شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی سید عبد القادر جیلانی البغدادی القادری رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس پاک منایا جاتا ہے اور اسے بڑی 11ویں شریف سے موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہی تھا کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، جو 11ویں اور 12ویں درمیانی شب ہوتی تھی 11 اور 12 کی، تو اس میں آپ محفل پاک منعقد کرتے تھے اور ساری زندگی آپ عوام کی تربیت کا اہتمام کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج تک ہر ماہ کی 11ویں تاریخ کو ان کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے اور ربیع الثانی میں ان کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ تو آپ ہی کی تعلیمات اور حیات کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ آج گوش گزار کی جائیں گی۔ آپ کا زمانہ 5ویں صدی ہجری کے اواخر کا زمانہ ہے۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد 470 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی اور پھر 488 میں آپ بغداد شریف تشریف لائے۔ ولادت آپ کی ایران کے ایک قصبے جیلان میں ہوئی اور پھر وہاں سے آپ بغداد شریف آئے اور پھر اپنی ساری زندگی بغداد میں علم و فضل اور ذکر و فکر سے معمور آپ نے گزاری اور ایک مصلح مبلغ ولی کامل اور ایک ایسے عظیم دائی کی طور پہ آپ نے زندگی گزاری کہ جو رہتی دنیا تک جس کے اثرات اس دنیا پر باقی رہیں گے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت میں بہت بلند مقام عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، اور اس طریقے سے آپ نے اپنی اس شان کا اظہار کیا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کا اور حضرت امام غزالی، جن کو محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا زمانہ قریب قریب ہے، اور حضرت امام غزالی نے ایک طرف جو یونانی فلسفے نے اسلام کے اندر حملہ کیا تھا اس کا رد کیا اور کتابیں لکھ کے اسلام کی فوقیت یونانی فلسفے کے اوپر ثابت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیت پسندوں کا جواب دیا، جو ملحد تھے ان کا منہ بند کیا، اور مختلف گروہوں میں اسلام کو بانٹنے والوں کا جواب دیا۔ احیاء العلوم لکھ کے ایک عظیم تربیت کا کام سر انجام دیا، لیکن ابھی عوام الناس کے اندر اثر پذیری رکھنے والے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی
کہ جس کا اثر عوام کے سینوں تک ہو اور جو معاشرے کے اثر گہرائی میں اتر جائے، اور جو ایک مبلغ بھی ہو، ایک صوفی بھی ہو، ایک ولی کامل بھی ہو، اور جو عوام کی اصلاح کرے، بادشاہوں کی بھی اصلاح کرے، اور جس کے حلقہ درس میں بڑے بڑے خلفاء اور وزراء بھی آ کے سر جھکا کے بیٹھیں۔ ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ اسلام کے اندر بادشاہی نظام کی وجہ سے جو بہت برے اثرات مرتب ہو چکے تھے، کیونکہ 400 سال کا تقریباً عرصہ ایسا گزرا تھا جس میں بنو امیہ اور خلافت بنو عباس یعنی عباسی اور اموی خلافت کا دور گزرا تھا، جس میں کچھ بادشاہ تو اچھے تھے، پیسوں سے نواز کے اونچے اونچے منصب دیے، جس کی وجہ سے پورا انفراسٹرکچر خراب ہو چکا تھا، اور معاشرے کی بنت کے اندر سے دین کے اثرات کم ہو گئے تھے، اور لوگ جب ان وزیروں اور ان مشیروں کی زندگی اور ان کا لائف سٹینڈرڈ دیکھتے اور ان کی دین سے دوری دیکھتے تو پھر ان کا بھی دل کرتا کہ وہ بھی اسی طرح مناصب حاصل کریں، اور مناصب کی اور رتبوں کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک ایسا منظر اس وقت بپا تھا۔ تو ایسے دور میں اللہ رب العزت نے جس ہستی سے اصلاح کا کام لیا، تجدید کا کام لیا، اور حضور کے دین کو پھر سے جس کی وجہ سے زندہ کیا گیا، اور جن کی خدمت کی برکت سے ایک دفعہ پھر حضور کے دین کی بہار ہر طرف نظر آنے لگی، اور بادشاہوں سے لے کے وزراء تک اور وزراء سے لے کے حکماء تک تمام طبقات زندگی اور عوام کی بالکل گہری تہوں تک جس کی دعوت کا اثر ہوا، اس شخصیت کو دنیا غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی۔ تو آپ نے اس طریقے سے اصلاح و تجدید کا کام کیا، اور پہلے چلہ کشی کی، علوم حاصل کیے، اور بہت لمبا عرصہ تک بڑے بڑے اساتذہ کے پاس گئے، علم و فن سیکھا، پھر روزے رکھے اور اپنے نفس کی تربیت کی، اور پھر 2 بڑے شیوخ جن میں سے ایک کا نام حضرت سیدنا شیخ حماد بن مسلم الدباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ حماد جنہیں کہا جاتا تھا، پہلے ان کی صحبت حاصل کی اور ان سے روحانی علوم حاصل کیے، پھر حضرت سیدنا شیخ ابو سعید المخرمی جنہوں نے بغداد میں اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا، عالم بھی تھے، ولی وقت بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے کامل بندے بھی تھے، پھر ان کے پاس گئے اور ایک طویل عرصہ ان کی صحبت میں رہے اور ان سے روحانی علوم کا اکتساب کیا، پھر انہوں نے حضور غوث پاک کی دستار بندی کی اور اپنا مدرسہ بھی ان کے حوالے کیا کہ مدرسہ بھی آپ چلائیں، مریدین کی تربیت بھی آپ کریں، اور یوں اللہ رب العزت نے ان کو بغداد کے اندر ایک کلیدی اور مرکزی حیثیت عطا فرما دی کہ چاہے دینی طبقہ ہو، دنیاوی طبقہ ہو، امراء ہو، سب کو جب دین کے نام پہ کسی بڑے سند کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو سارے سر اٹھا کے حضور غوث پاک کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور اس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہرت ہوئی۔ میں 3 عبارتیں یہاں پہ پڑھتا ہوں جو ان کے زمانے کے علماء نے لکھی ہیں، جن میں حضور غوث پاک کا مرتبہ بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب جن کا نام موفق ابن قدامہ المغنی ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں لم ارا احدا یعظم من اجل الدین اکثر منہ، فرمایا میں نے اپنی زندگی میں دین کی وجہ سے اتنی بڑی عزت حاصل ہوتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھی جتنی عزت دین کی وجہ سے میں نے حضور غوث پاک کی دیکھی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ يُحْدِرُ مَجَالِسَهُ فِي بَحْدِ الْأَحْيَانِ الْخَلِيفَةِ وَالْمُلُوكِ وَالْوُزَرَاءِ فَيَجْلِسُونَ مُتَأَدِّبِينَ خَاشِعِينَ، فرمایا جب ان کی مجلس لگتی اور 70,000 کا مجمع انہیں سن رہا ہوتا اور سب سر جھکا کے بیٹھے ہوتے تو ان کی مجلس میں خلیفہ وقت خود حاضر ہوتا اور ملوک اور وزراء آتے، لیکن وہ بھی ادب سے ڈر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں حضور غوث پاک کے جلال کی نگاہ ہمارے اوپر نہ پڑ جائے۔ وَكَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا، جو دعا مانگتے وہ قبول ہوتی۔ سریع الدمع، اور بہت زیادہ آنسو بہتے تھے، بات بات پہ گریہ و زاری آپ پہ طاری ہوتی، اور یہ اللہ کے ولیوں کی علامت ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ دائم الذکر کثیر الفکر، ہمیشہ ذکر فرماتے،
اور غور و فکر میں مشغول رہتے۔ یہ ساری وہ خاصیتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود تھیں، اور کیونکہ آپ حسنی حسینی سچے سید ہیں اور سرکار کی بارگاہ سے سارا فیض حاصل ہو رہا ہے، تو آپ کی شخصیت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ اور آپ خود فرماتے تھے وَكُلُّ نَبِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، فرماتے ہر نبی کو، ہر ولی کو کسی نبی کا قدم نصیب ہے، اور ہر ولی کو کسی نبی کی مطابعت نصیب ہے۔ فرمایا میرے رب نے مجھ پہ کرم فرمایا، کوئی نوح کے قدم پہ ہے، کوئی حضرت موسیٰ کے قدم پہ ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کے قدم پہ ہے، اور میں عبد القادر جیلانی محمد مصطفیٰ کے قدم پہ ہوں، اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کاملہ نصیب ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے، کثیر الفکر تھے، رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، دائم البشر، اور دائم البشر کا مطلب ہے ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، کریم النفس، بہت زیادہ سخی تھے، غزیر العلم، اور اللہ تعالیٰ نے وسیع علم عطا فرمایا، شریف الاخلاق، اور اخلاق بہت عمدہ تھا، طیب الاعراف، اور ان کی عادات اور خصلتیں بہت اچھی تھیں، مع قدم راسخ فی العبادت والاجتہاد، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت اور اجتہاد میں بھی رسوخ رکھتے تھے کہ ہر وقت دن اور رات میں اللہ کی عبادت میں بھی مشغول رہتے اور مخلوق کی تربیت میں بھی مشغول رہتے۔ یہ جامعیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور ایک اور خاصیت جو ہمیں حضور غوث پاک کے حوالے سے ملتی ہے وہ یہ ہے وَكَانَ لَهُ غَرَامٌ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ، کہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے حضور غوث پاک کو عشق تھا۔ غرام عشق کو کہتے ہیں، یعنی جیسے کسی کو عشق ہوتا ہے ویسے دسترخوان جاری رکھنا اور اپنے مدرسے اور خانقاہ سے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ حضور غوث پاک کا معمول تھا۔ والانفاق علی ذوی الحاجۃ والعاہہ، محتاجوں اور معذوروں پہ خرچ کرنا یہ ان کا معمول تھا۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا فتوح الغیب شریف میں فرمایا فتشت الاعمال کلہا، میں نے سارے اعمال کو چھان پھٹک کے دیکھا، فما وجدت منہا افضل من اطعام الطعام، فرماتے ہیں مجھے کھانا کھلانے سے افضل کوئی اور عمل نظر نہیں آیا۔ یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سارے عمل ہی افضل ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ افضل لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ولا اشرف من الخلق الحسن، اور اچھے اخلاق سے زیادہ شریف عمل مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اود لو کانت الدنیا بیدی اطعمہ منہا الجائع، کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کاش ساری دنیا کا میں مالک ہوتا اور میں پوری دنیا غریبوں اور مسکینوں کو کھلا دیتا، ان کو پلا دیتا اور ان غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کرتا رہتا۔ تو اولیاء کے ہاں یہ خاصہ بھی ہے کہ ان کے لنگر جاری رہتے ہیں اور ان کی خانقاہوں سے لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے یہ خانقاہیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ ہو، یا حضور پیر سیال لجپال کا آستانہ ہو، یا حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا آستان پاک ہو۔ جس وقت کوئی جائے وہ آنے والے سے اس کا مسلک نہیں پوچھتے، مذہب نہیں پوچھتے، اس کا سٹیٹس نہیں پوچھتے، جو بھی آتا ہے اسے محمد عربی کے دسترخوان سے عطا کرتے چلے جاتے۔ اور یہ شان اللہ کے ولیوں کی ہے کہ ان کی بارگاہ سے سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ایک جگہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کفی مسکوبۃ لا تثبت شیئا، میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، یعنی یہ اپنی سخاوت بیان کرنے کے لیے فرمایا میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، یہاں کوئی شے ٹکتی نہیں ہے، اگر ہزاروں درہم بھی میرے پاس آئیں لم تبت عندی، تو رات کو میرے پاس نہیں رہتے بلکہ رات ہونے سے پہلے میں انہیں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سخاوت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر واضح و ارشاد کے ساتھ ساتھ بعض جگہ واضح و ارشاد تو ہوتا ہے، خطابات تو ہوتے ہیں، تدریس نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان نصیب ہوئی کہ آپ پائے کے مدرس تھے، خود ہر روز اتنے بڑے ولی اور اللہ کے برگزیدہ بندہ ہونے کے باوجود آپ مسند ارشاد پہ بیٹھتے، طلباء کو سبق پڑھایا کرتے تھے، اور میں نے پڑھا ہے کہ 13 علوم کا درس ہر روز دیا کرتے تھے، جن میں سے سب سے پہلے تفسیر کا درس ہوتا، قرآن کی تفسیر سکھاتے، پھر حدیث پاک پڑھاتے، پھر مذاہب فقہ کی تعلیم دیتے، پھر ادب الاختلاف پڑھاتے کہ اگر کسی سے اختلاف کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں،
یہ حضور غوث پاک لیکچر دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہم صوفیاء کے ماننے والوں میں اختلاف کا سلیقہ بھی نہیں رہا، اور جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بزرگوں کے ساتھ وابستہ کہتے ہیں، دینی فرد کہتے ہیں، وہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، ابیوز کرتے ہیں، اور یہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ بعض لوگوں نے دین کے طالب علموں کو بدتمیز بنا دیا ہے۔ یہ میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آج ہمارے سامنے یہ سچویشن کا ہمیں سامنا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، ابھی اساتذہ کی جو ہے وہ تربیت ان کو شاید صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوئی، کہ وہ اپنے آپ کو کسی مذہبی جماعت کا بھی کہتے ہیں، اور پھر علماء کا ادب ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے ادب اور تمیز اٹھتی چلی جا رہی ہے، چاہے جس کے اوپر مرضی یا کمنٹ کرنا شروع کر دیں، بڑی مجلس میں کسی کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیں، چھوٹے اور بڑے کی تمیز ختم ہو جائے۔ علم تصوف اور آداب میں کہیں ایسا تو نہ تھا، یہ آج ہمیں کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک کا ہے کہ آپ خود تدریس فرمایا کرتے تھے، تفسیر پڑھاتے، ادب الاختلاف پڑھاتے، اصول پڑھاتے، نحو کا درس دیتے، پھر زور کی جماعت کراتے، اور ظہر کی جماعت کرانے کے بعد علم القراءات پڑھایا کرتے تھے، یعنی یہ جو مختلف لہجے ہیں، یہ قراءت حفص ہے، قالون ہے، ورش ہے، دیگر 10 قراءتیں ہیں، آپ ان کے ماہر تھے اور علم القراءات کا درس دیتے۔ پھر اس کے بعد فتوے کے لیے بیٹھتے اور فتاوی جاری کیا کرتے تھے، اور آپ کے فتوے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ علمی مقام عطا فرمایا، اور فتاوی کی شان یہ تھی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے نے قسم اٹھا لی، وہ جسے کہتے ہیں کہ 3 طلاق والی قسم، یہ بعض لوگ اسے طلاق معلق کہتے ہیں، اور طلاق معلق یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیوی کو اتنی طلاقیں، اور یہ طلاق معلق دینے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی دے بیٹھے تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ ایک بندے نے حضور غوث پاک کے زمانے میں یہ قسم اٹھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جو عبادت اس وقت کوئی اور نہ کر رہا ہو، صرف میں ہی کر رہا ہوں، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو اتنی طلاقیں دے دوں۔ یہ طلاق معلق کی قسم اٹھا لی، تو سارے علماء کے پاس گیا، کہیں اسے یہ حل نظر نہ آیا۔ پھر حضور غوث پاک کے پاس جب یہ مسئلہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا یاتی مکہ ویخلا لہ المطاف ویطوف سبعا وحدہ، فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ مکہ چلا جائے اور اس کے لیے مطاف کو خالی کروا لیا جائے، اور وہ خانہ کعبہ کا اکیلے طواف کرے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اس وقت صرف وہی کر رہا ہوگا اور کوئی نہیں کر رہا۔ تو اس طریقے سے ہر مسئلے کا حل ارشاد فرمانا، لوگوں کی تربیت کرنا، افتاء کے معاملات میں مدد کرنا، یہ آپ کا معمول تھا۔ یہاں میں آخر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے فتوح الغیب شریف سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کو آپ نے لکھا ہے، اور جس میں آپ نے فرمایا کہ الناس اربعۃ رجال، اس طرح آپ تربیت کرتے تھے کہ لوگوں کے 4 طبقے ہیں، پوری کائنات کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کوئی 5واں حصہ نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ فرماتے خود اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو، پھر احتیاط کرو، توبہ کرو، اس سے اگلے مرحلے میں جانے کی کوشش کرو۔ فرمایا سب سے پہلا لوگوں کا مرحلہ وہ ہے لا لسان لہ ولا قلب، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں نہ ان کی زبان ہے نہ ان کا دل ہے۔ زبان سے مراد علم ظاہر ہے اور دل سے مراد علم باطن ہے۔ فرمایا نہ ان کے پاس علم شریعت ہے نہ ان کے پاس علم طریقت ہے، نہ ان کے پاس علم ظاہر ہے نہ ان کے پاس علم باطن ہے، انہیں پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، وہ دین سے بھی دور ہیں۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں، گناہگار ہیں، بے عقل ہیں، لا خیر فیہم، ان میں کوئی خیر موجود نہیں ہے، تنکوں کی مانند ان کا وزن ہے۔ اللہ ان پہ رحم کر دے اور انہیں اپنی بندگی میں مشغول کر دے تو یہ اللہ کا اپنا فضل ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ظاہر ہے نہ علم باطن ہے، انہیں اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ ہم پڑھ تو نہیں سکے، ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما، ہمیں اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا فاحذر ان تکون منہم، اگر ایسا بندہ تجھے نظر آ جائے تو اس کی صحبت اختیار نہ کر، اس کے ساتھ نہ بیٹھ، ولا تقم معہم، اور ان کے ساتھ سفر نہ کر، فإنہم اہل العذاب وسکان النار، کہ جو بالکل فضول ہے
نہ دنیا کا کام کرتا ہے، نہ آخرت کا کام کرتا ہے، نہ علم ظاہر رکھتا ہے، نہ علم باطن رکھتا ہے، تو اس کے انجام کے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، اسے کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا عام بندہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھے، لیکن وہ جو علماء ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے واعظ و تلقین کا مسند دیا ہے، وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی تربیت کریں، ان کو نیکی اور خیر کی دعوت دیں۔ تو اگر انہوں نے ایسا کیا تو ایسے علماء کو اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں والا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ عام بندوں کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو دین کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی کہ سرکار دو عالم سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ۔ فرمایا اے علی یاد رکھنا، اگر ایک بندے کو تیری وجہ سے اللہ نے ہدایت دے دی اور تیری کوشش سے کوئی ایک بندہ راہ راست پر آ گیا تو یہ دنیا اور ما فیہا سے تیرے لیے بہتر ہے، اور یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ تو پہلا طبقہ تو آپ نے وہ فرمایا لا لسان لہم ولا قلب، نہ زبان رکھتے ہیں نہ دل رکھتے ہیں، نہ علم ظاہر رکھتے ہیں نہ علم باطن رکھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ بیان فرمایا رجل لہو لسان بلا قلب، یہ جو ہم دینی تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں، جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، یہ ان کے لیے غور سے سننے والی بات ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے دل نہیں ہے، جن کے پاس علم ظاہر تو ہے لیکن علم باطن نہیں ہے۔ فَيَنْتِقُ بِالْحِكْمَةِ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا، جو حکمت کی بات تو کرتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ يَدْعُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود اللہ کے راستے سے بھاگتا ہے۔ يَسْتَقْبِحُ عَيْبَ غَيْرِهِ وَهُوَ يَدُومُ عَلَى مِثْلِهِ، دوسروں کے عیب کو برا سمجھتا ہے اور خود اپنے اس کے اندر وہ عیب موجود ہیں۔ تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا یظہر للناس تنسکن، کہ لوگوں کے لیے تنسک اور زہد کا اظہار کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ وَيُبْرِزُ إِلَى اللَّهِ بِالْعَزَائِمِ مِنَ الْمَعَاصِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علی امتی من کل منافق علیم اللسان، فرمایا مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ ایسے لوگوں کا خوف ہے جو منافق ہیں، صرف زبان کا علم رکھتے ہیں اور دل کا علم نہیں رکھتے اور علم پہ عمل نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس بات سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ہم جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا نہ بنائے کہ دوسروں کو دین کی دعوت دیں اور خود اس پہ عمل نہ کریں، بلکہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والے علماء میں سے بنا دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ تربیت فرمائی۔ پھر فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے قلب بلا لسان، جن کے پاس دل ہے زبان نہیں ہے، علم ظاہر نہیں ہے لیکن وہ نماز پڑھنے والے ہیں، دین پہ عمل کرنے والے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کے دل کو اللہ نے روشن کر دیا اور جن کو لوگوں کے ساتھ میل جول سے بچا لیا اور جن کو یہ سمجھ آ گئی کہ من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ پھر ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی خدمت کرو اور جو بات جس کا حکم دیں اس کو فوراً بجا کر لے آؤ، اور یہ نہ سمجھو کہ ان کے پاس علم ظاہر نہیں ہے، بلکہ وہ جو دین پہ عمل کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، ذکر و فکر کرنے والا ہے، درود پاک پڑھنے والا ہے، اگر وہ بولتا نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تم اس کی صحبت میں بیٹھو گے اللہ تمہارے دل کو بھی روشن فرما دے گا۔ اور پھر آخری بات فرمائی المدعو فی الملکوت بالعظیم، کہ چوتھا وہ خوش نصیب ہے جس کی زبان بھی روشن ہے، جس کا دل بھی روشن ہے اور جس کا نام آسمان پہ اللہ نے عظیم رکھا ہے۔ وہ اللہ کا عظیم بندہ ہے جس کے دل کو علم عطا فرمایا اور جس کے باطن کو اسرار عطا فرمائے، جس کو چن لیا اور جس کو مخلوق میں سے اللہ نے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اپنا دروازہ جس کے لیے کھول دیا، جس کے سینے کو شرح صدر عطا فرما دیا، ہادیاً مہدیاً، جو ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے، شافع بھی ہے مشفع بھی ہے، صادق بھی ہے مصدوق بھی ہے۔ تو فرمایا یہ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے انبیاء کا وارث اور رسولوں کا وارث قرار دیا۔ تو اس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے
لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائیں اور فرمایا ان میں ترقی کرنے کی کوشش کرو اور ایسے علماء اور عارفین کی صحبت میں بیٹھو۔ الحمدللہ ہمیں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں ایک ایسے ولی کامل اور ایک ایسے عبد منیب اور اللہ رب العزت کے ایک ایسے برگزیدہ بندے کی صحبت اور آپ کے دربار عالیہ کے پاس بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے کہ حضور غوث پاک نے یہ جو چوتھے طبقے کے علماء کا ذکر کیا ہے، جو علماء ربانیین ہیں، جن کو آسمان میں عظیم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ضیاء الامت کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمایا جن کی ساری زندگی خدمت دین متین میں گزری۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صالحین کی صحبت اور ان صالحین کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جملہ یہ عرض کروں گا کہ کل ملک پاکستان کے اندر جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہو، بلا امتیاز و بلا تفریق، تو ہم اس میں سے ہر ایک کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ملک میں انارکی پھیلائے، وہ ملک میں بد امنی پھیلائے، وہ ملک میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو اس طریقے سے نشانہ بنائے کہ ملک سے امن و امان ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ایسے ہر واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ایسے بندوں کو کافر کردار